السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الانعام کی پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ سورۃ الانعام کی مختصر تعریف اور مختصر اس کے فضائل اور مختصر تفسیر اس کی بیان کی جا رہی ہے۔ سورۃ الانعام کی پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیریا اور روشنی بنائی۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہے ہیں۔ یہ تو آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام ایک ہی مرتبہ میں مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورۃ الانعام مکی ہے، اور بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورۃ الانعام مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ 6 آیتوں کو چھوڑ کر پوری سورۃ الانعام مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ صحیح بات تو یہ ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، اس سے بھی جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورۃ الانعام مجھ پر ایک ہی مرتبہ میں پوری اتری ہے، اور جب سورۃ الانعام اتری تھی تو 70,000 فرشتے اس کے ساتھ میں تھے۔ تو اس روایت سے سورۃ الانعام کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح روایت قرار دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورۃ الانعام اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی پاکی بیان فرمائی، تسبیح پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الانعام جب اتری تو آسمانوں کے کناروں پر اتنے فرشتے تھے کہ آسمان کے کنارے نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی پورے آسمان کے کناروں کو فرشتوں نے گھیر لیا تھا۔ تو یہ سورۃ الانعام کی فضیلت ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، اس روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جو شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہے اور بیٹھ کر کے سورۃ الانعام کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 70 فرشتے مقرر فرماتے ہیں، اور وہ 70 فرشتے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور قیامت تک کے لیے پڑھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ یہ سورۃ الانعام کی شروع کی 3 آیتوں کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا معمول بنا لیں کہ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد میں سورۃ الانعام کی شروع کی 3 آیتیں پڑھتے رہیں، تاکہ فرشتوں کی مغفرت کی دعا ہمارے لیے ہوتی رہے اور
فرشتے بھی اللہ رب العزت کی پاکی بیان کرتے رہیں گے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں فرشتوں کی معیت اور صحبت نصیب ہو، تو ہم بھی اللہ رب العزت کی پاکی کو ہمیشہ بیان کرتے رہیں، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید کرتے رہیں۔ اور جیسا کہ روح المعانی میں یہ بات لکھی ہے کہ سورۃ الانعام میں 165 آیتیں ہیں، اختلاف ہے لیکن اکثر اور جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ سورۃ الانعام میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الانعام توحید کے تمام اصول اور قواعد پر مشتمل صورت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کو کلمہ الحمدللہ سے شروع فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس میں یہ خبر دی گئی ہے کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور مراد اس خبر سے لوگوں کو اللہ کی تعریف کی تعلیم دینا ہے، اور تعلیم کے اس طرز خاص میں اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی حمد اور تعریف کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی حمد کرے یعنی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، وہ اپنی ذاتی کمال کے اعتبار سے خود بخود قابل تعریف ہے، اس وجہ سے کہ ساتوں آسمانوں کو اسی نے بنایا، ساتوں زمینوں کو اس نے بنایا۔ تو جو ذات اس عظیم قدرت اور حکمت کی حامل ہے کہ اتنے بڑے بڑے آسمان بنا دیے، اتنی بڑی زمین بنا دی اور اس کو پھیلا دیا، تو وہی اللہ رب العزت حمد اور تعریف کی مستحق ذات ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، قرآن کریم نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو آسمان اور زمین کا خالق اور اندھیرے اجالے کا بنانے والا بتا کر ان سب غلط خیالات کی تردید کر دی کہ نور اور ظلمت، اندھیرا اور آسمان و زمین اور ان میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ آسمانوں میں سورج، آسمانوں میں چاند، ستارے، سیارے، کواکب، افلاک سب اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اور زمینوں میں سمندر، بڑے بڑے پہاڑ، اشجار، شجر، درخت، اور زمین کے اندر سے ہیرے جواہرات نکالنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے، اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے خاص مقدار سے پیدا فرمایا، جیسا کہ آیت کریمہ میں آگے بیان فرمایا وہ الذی خلقکم من طین، وہی اللہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی کے خاص مقدار سے پیدا فرمایا، جس میں پوری زمین کے اجزاء کو اللہ رب العزت نے شامل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد رنگ اور روپ میں، اخلاق اور عادات میں سب الگ الگ ہے، سب کی عادتیں مختلف ہیں اور سب کے رنگ بھی مختلف ہے۔ کوئی کالے رنگ کا ہے تو کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی لال ہے، کوئی سخت ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی پاکیزہ طبیعت کا ہے، کوئی خبیث طبیعت کا ہے۔ تو یہ مٹی کا اثر ہے۔ یہ تو انسان کی ابتدائی آفرینش کا اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ جیسے اللہ رب العزت نے شروع میں انسان کو پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، تو غذا سے نطفہ بنا اور نطفے سے انسان کی پیدائش عمل میں آتی رہی اور آج تک وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ پھر اسی صورت میں آگے اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انسانوں کا ذکر فرمایا جن کے درجات کو اللہ رب العزت نے بلند کیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے بعد میں نوح علیہ السلام، پھر اللہ رب العزت نے اس کے بعد میں یعنی سورۃ الانعام کی 6 آیتوں میں یعنی آگے کی طرف جو ہے بیان فرمایا، 6 آیتوں میں 17 انبیاء علیہ السلام کی فہرست شمار کی ہے
کہاں سے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ہاں ابراہیم علی قومی سے، کہ جن میں سے بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آبا اور دادا میں داخل ہیں اور اکثر ان کی اولاد ہیں، اور بعض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی بھتیجے ہیں۔ ان آیتوں میں ایک طرف تو ان حضرات کا ہدایت پر ہونا، نیک ہونا، صراط مستقیم پر ہونا بیان فرمایا گیا ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنی دین کی خدمت کے لیے منتخب قبول فرما لیا ہے، کیونکہ جتنے بھی پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، اور خصوصاً اس صورت پاک میں جو ایک ساتھ میں اللہ رب العزت نے ترتیب سے 17 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، ان کے بھیجنے کا مقصد بھی بیان فرما دیا کہ ان کو اپنی دین کی خدمت کے لیے اللہ رب العزت نے بھیجا، اور دوسری طرف یہ جتلایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں اپنے باپ اور برادری اور وطن کو چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے درجات عالیہ اور ہمیشہ رہنے والے اور بے مثال راحتوں سے پہلے دنیا میں بھی ان کو اپنی برادری سے بہتر برادری عطا فرمائی، اور وطن سے بہتر وطن عطا فرمایا، اور یہ شرف عظیم یعنی اتنا بڑا مرتبہ اور اتنی بڑی شرافت عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قیامت تک جتنے انبیاء اور جتنے رسول مبعوث فرمائے گئے ہیں وہ سب ان کی اولاد میں ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک شاخ جو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلی، اس میں تمام انبیاء بنی اسرائیل آئے، اور دوسری شاخ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی، اس میں سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرچہ عزت اور ذلت اور نجات و عذاب کا اصل مدار انسان کے اپنے ذاتی اعمال پر ہے، لیکن آبا اور اجداد میں، باپ داداؤں میں کسی نبی ولی کا ہونا، یا اولاد میں علماء کا اور اللہ والوں کا ہونا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور اس سے بھی انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ بہرحال اس صورت پاک میں جو ہے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا گیا، ان میں جو اصل چیز تھی ان کو میں نے اب حضرات کے سامنے جو ہے بیان کر دیا۔ اور اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے عرب کے مشرکین جو مویشیوں کے بارے میں، چوپائیوں کے بارے میں بہت سے غلط عقیدے رکھتے تھے، مثلا ان کو بتوں کے نام پر وقف کر کے ان کا کھانا حرام سمجھتے تھے، اللہ رب العزت نے اس صورت پاک میں اس کی بھی تردید کی کہ بتوں کے نام پر چھوڑ دینے سے کوئی جانور جو ہے حرام نہیں ہو جاتا بلکہ وہ حلالی رہتا ہے۔ اس صورت میں ان بے بنیاد عقیدوں کی اللہ رب العزت نے سخت تردید فرمائی ہے، اور ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور ان کی برائی بیان فرمائی ہے۔ بعض روایات سے جو ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت پاک کے بہت فضائل ہیں، لیکن ان فضائل میں جو ہے بعض ضعیف بھی ہیں اور بعض جو ہے موضوع ہیں، لیکن جو میں نے اب حضرات کے سامنے بیان کر دیا وہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اور اگر ضعیف روایتوں سے بھی اگر ثابت ہے تو فضائل اعمال میں ضعیف روایات قابل قبول ہے۔ اس صورت پاک میں اللہ رب العزت نے آخر میں یہ بیان فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشیں بنایا، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے سے درجات میں بلندی عطا کی، تاکہ اس نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے۔ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جلد سزا دینے والا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس صورت پاک میں آخر میں یہ عظیم سبق ہے، بڑا سبق دیا گیا ہے کہ ہر شخص کو اپنے انجام کی فکر خود کرنی چاہیے، دوسروں کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرا باپ تو جو ہے نا بڑا اللہ والا تھا، میرا باپ تو جو ہے نا بڑا عالم دین تھا، میرا باپ تو جو ہے نا مفتی تھا، میرا باپ جو ہے نا بڑا داعی تھا، مبلغ تھا، اس کی وجہ سے میری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ ایسا نہیں، بلکہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اللہ نے بیان فرمایا ہے بعض جگہوں پر۔ تو اس لیے ہر شخص کو اپنے انجام کی خود فکر کرنی چاہیے، اپنے اعمال خود کرنے چاہیے، اپنے ایمان کی خود فکر کرنی چاہیے، ایمان کی جو ہے خود محنت کرنی چاہیے۔
کوئی دوسرا شخص اسے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں خود اپنی آخرت کو بنانی پڑے گی۔ جب ہم اپنے آخرت کو بنا لیں گے تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس سورۃ پاک کو آسمان و زمین کی تخلیق سے شروع فرمایا، اور کس کے لیے آسمان و تخلیق کو پیدا فرمایا، آسمانوں کو کیوں بنایا، زمینوں کو کیوں بنایا، یہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، اور انسانوں کو کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے اس سورت کے آخر میں جو ہے بیان فرما دیا کہ اللہ رب العزت تم کو آزمانا چاہتا ہے، اور تم کو جو اللہ رب العزت نے جیسا کہ دوسری سورت پاک میں آیا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کرتے رہیں اور اللہ رب العزت کے حکام پر عمل کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائیں گے اور حالت ایمان میں ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت آپ کو بھی اور مجھ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔